بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کو خدا را ٹھیک کریں۔ خاص طور پہ آج کے میرے جو مخاطب ہیں وہ پیرنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس، ایسے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کے چھوٹے بہن بھائی اسکولز میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اور یہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے، ہمیں بالکل یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے، مختلف مسائل کا شکار ہیں، بے حد ان کو مسئلے مسائل درپیش ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی جھجک والی بات نہیں ہے کہ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں یا 20 سال پیچھے چلے جائیں، جو اس وقت ہماری درسگاہوں کا، یونیورسٹیز کا یا کالجز کا ماحول تھا، مطلب کہ جو روحانیت تھی، جو پاکیزگی تھی اور جو سوچ کی اور جو روح کی پاکیزگی تھی اور رسپانسبلٹی تھی، استاد ڈیووٹڈ تھے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا، وہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ایک پریکٹیکل بیس پہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹرنل پولیٹکس سے مراد یہ ہے کہ ٹیچرز اور فیکلٹی ممبرز ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگے ہوئے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے وہ ہماری جو تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کو سیکریفائز کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور اس میں پھر اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کر لیا جاتا ہے اور اس میں بے تحاشا قسم کا ہمارا علمی اور تعلیمی ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے یونیسکو۔ یہ ذرا میں آپ لوگوں کے نالج کے لیے بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یونیسکو کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایجوکیشن، سائنس اور کلچر کے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کو وہ واچ کرتا ہے۔ پوری دنیا میں جو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ممالک ہیں وہاں پر یونیسکو موجود ہے اور وہ ان ساری ایکٹیویٹیز کو وہ واچ کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دلچسپ بھی ہے اور ہمارے لیے اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا جھنجھوڑا بھی ہے۔ انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں انہوں نے ریسرچ کی ہے، یعنی کہ اپنی جو ان کے ادارے وہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں سے رپورٹس کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے اور انہوں نے وہ رپورٹ پبلش کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں موبائل فون کا جو اس وقت جو رجحان بن چکا ہے، اور جو خاص طور پہ جو ایسے ادارے جو ہیں جو موبائل کے اوپر وہاں پر وہ کچھ ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں، یا چھوٹے بچے گھروں میں آ کے پیرنٹس سے لے کے موبائل فون کے اوپر وہ اس کو یوز کرتے ہیں، کہ یہ انتہائی خطرناک ہے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے۔ اور یہ ذرا غور سے بات سن لیں، دھیان سے سن لیں کہ بچوں کے ایموشنز، انہوں نے کہا جی کہ اس سے بری طرح، ایموشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی کریٹیوٹی کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت، تخلیق کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو رکھی ہے، کریشن کی، وہ بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ایک لطیفہ ٹائپ بات میں ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، ہم سب کو یہ پتہ ہے یہاں پر برٹش راج تھا، اور یہ ہمارے مسلم، میں انشاءاللہ کسی وقت یہ بات بھی ایک پورے لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے جو مسلم ہمارا نظام تعلیم جو تھا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو بہرحال جو برٹش نظام تعلیم تھا، انہوں نے 1858 میں، 1858 میں، یہ سن خاص طور پہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، 1858، اس کو نوٹ کر لیں، 1858 میں بر صغیر میں، مطلب کہ ہندوستان میں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم، انڈیا کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم میٹرک کے ایگزام کنڈکٹ کرائے گئے بر صغیر میں۔ اس سے پہلے میٹرک کا یہاں پر کنسیپٹ نہیں تھا، یہاں پر ہمارا اپنا ایک نظام تعلیم تھا۔ تو پہلی دفعہ بر صغیر میں 1858 میں میٹرک کے ایگزام کنڈکٹ برٹش گورنمنٹ نے کرائے۔
اور لطیفہ میں اس لیے اس کو کہوں گا کہ ہم آج بھی بڑے منوان اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے ہم اس کو بڑا لائک کر رہے ہیں اس نظام تعلیم کو۔ پاسنگ مارکس جو یورپ میں تھے وہ تھے 65%، 65%، یعنی کہ 100 میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو 65 مارکس پاس ہونے کے لیے ضروری لینے ہوتے، تب وہ پاس کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے جو لوگ ہیں، یہ ہے اب ہمارے لیے بات کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں اور ان کی عقل، انگریزوں نے یہ کہا، ہمارے سے آدھی ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ آج بھی ہم ان کو بڑی محبت کے ساتھ فالو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بر صغیر کے لوگ جاہل ہیں، ان کی عقل، ان کی دانش، ان کی فہم، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ یورپین سے آدھی ہے، لہٰذا یہاں پر جو پاسنگ مارکس ہوں گے وہ 32.5 ہوں گے، 32.5 ہوں گے۔ تو 2 سال بعد، مطلب کہ 1860 میں پھر انہوں نے استادوں کی سہولت کے لیے اس کو 33% کر دیا، اور آج بھی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم خود سوچیں ذرا کہ جو حقارت کے اوپر، جو تکبر کے اوپر، جو ہماری انسلٹ کے اوپر بیس بنا کے اس کو یہ نظام تعلیم وضع کیا گیا، وہ ہمیں کیا کبھی اس عروج کے اوپر، اس بلندی کے اوپر لے کے جا سکتا ہے جو ہماری مسلم امہ کا جو ٹارگٹ ہے؟ وہ ہمیں وہاں پر وہ مقام، وہ مرتبہ ہمیں وہ دلا سکتا ہے؟ ہمیں اس سے باہر آنا ہوگا۔ اور ایک بڑی اہم بات جو میں آپ لوگوں سے آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استاد کی تربیت، یہ ذرا پوائنٹ اس کو ہیڈنگ کی طرح بنا کے ذرا نوٹ کر لیں، استاد کی تربیت ضروری ہے۔ یہ میرا جملہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ادارے، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے ایک ٹیچر کو سلیکٹ کر لیا، سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے جی، سلیکشن بورڈ ہو رہا ہے جی، یا جو بھی ایگزامز ہیں ہمارے، ٹیچر نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ ریسرچ اسکالر ہے، وہ اپنی ایک اس کا بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی ہے، وہ سب کچھ کر کے وہ اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا۔ ڈگری ایک سائڈ پہ ہے اور ٹیچنگ سکلز ایک سائڈ پہ ہیں۔ میں یہ پریکٹیکل بیس بات کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ، بلکہ بہت سارے بھائی اس بات کے اوپر ایگری ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ڈلیور ہی نہیں کر پا رہا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہے، اس کا لنک ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بن پا رہا۔ اگر وہ پی ایچ ڈی ہے اور اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ فرض کر لیں بی ایس لیول پہ ان کو پڑھا رہا ہے یا انٹر لیول پہ پڑھا رہا ہے، تو وہ اپنی وہ پیک پہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ کے پلے کچھ نہیں پڑھ رہا۔ صرف سلیبس پڑھانا ٹیچر کا کام نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ کو بنانا، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو راستہ دکھانا، ان کو کھولنا، ان کی سوچ کو، ان کی فہم کو، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو باہر نکالنا، ان کو پالش کرنا، اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنا، یہ ٹیچر کی اصل تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے۔ سلیبس تو ایک مائنر سا کام ہوتا ہے، تو یہ ٹیچر نہیں کر پا، موسٹلی، سب کو نہیں میں کہتا، میرے بھائی ہیں سب ٹیچرز، موسٹلی یہ نہیں کر پا رہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے ٹیچر کی ٹریننگ کے اوپر فوکس کریں، ٹیچر کو ٹرینڈ کریں۔ وہ ٹیچر ہی کیا ہے جو کلاس کے بچوں کو موٹیویٹ نہ کر پائے۔ اور میری ایک بات یہ یاد رکھ لیں، پیرنٹس بھی، اسٹوڈنٹس بھی اور سننے والے بھی، ٹیچر کا ایک جملہ جو میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا ہے، ٹیچر کی ایک تھپکی کہہ لیں یا ایک جملہ کہہ لیں شاباش کا، وہ اسٹوڈنٹ کی زندگی بنا دیتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو اس منزل کے اوپر لے کے چلا جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایک عام سے بندے کو وہ سونا بنا دیتا ہے۔ اور ٹیچر کا نفرت کا ایک جملہ یا نفرت کی ایک نظر، وہ جب بچے کو ڈسکریج کرتا ہے، وہ جب بچے کا دل توڑ دیتا ہے، وہ جب بچے کو جناب وہ آسمانوں سے پکڑ کے زمین پہ پھینک دیتا ہے، تو وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں، وہ بچے غلط راستوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے، وہ پیرنٹس لٹ جاتے ہیں، وہ بیچارے نہ زندہ رہتے ہیں نہ وہ مرے ہوتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ ٹیچر دیکھیں، اس کی رسپانسبلٹی، اس میں ہمارا فیوچر ہے، اس کے ہاتھ میں ہمارا فیوچر ہے، اور اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔
ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں.